بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقر بھائی، میں بہت سے ایسے قوانین کو میں نے پڑھا ہے اور میں دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں کہ امریکہ کے اندر جتنے بھی سٹیٹس ہیں، ہر سٹیٹ کے اندر مختلف قانون ہیں۔ کہیں پہ مثال کے طور پہ بندوق رکھنا ناجائز ہے، کہیں پہ اسلحہ توپ کے طور پہ بھی رکھنا جو ہے وہ جائز ہے، تو آپ اس سٹیٹ میں جا کے وہ لائسنس بنوا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بھی اگر ایک چھوٹا بچہ 18 سال سے کم جو کہ بینک کا اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتا، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ان کے پیرنٹس کا کانسنٹ ہے، اب میں انگریزی کا ترجمہ اردو میں کر دوں آپ کو اگر برداشت ہو، ولی پیرنٹس کا کانسنٹ ہو تو وہ شادی کر سکتے ہیں، اس کو زنا نہیں تصور ہوگا، رجسٹر 18 سال میں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ زیادہ مسلمان ہے کہ ہم اس کو زنا تصور کریں گے، جب آپ لوگوں نے، جو میں بات چھوڑ کے گیا تھا نا، کہ آپ لوگوں نے تو بتایا تھا کہ بڑی عمر سے بھی شادی ہو سکتی ہے، چھوٹی عمر سے بھی شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، آپ نے اس قانون کو سیرت مبارکہ سے لیا ہے، تو پھر آج آپ اس کے خلاف قانون یا اس کے مخالف قانون کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، جب ہم اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کریں گے، اور اس میں یہ کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق میں جو بھی جس کی اطاعت واجب ہے اس کی اطاعت وہاں آپ جب کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو بریکٹ میں یہ لکھنا پڑے گا کہ آج کے ماحول کے مطابق، انٹرپریٹیشن کے مطابق سنت، اور نہیں، قرآن و سنت کی تشریح وہی ہے کہ جو ہم ایز اٹ از ہے۔ ہاں جی، وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں جو کچھ فرمایا، اگر آج کا کوئی عالم یا فقیہ کہے گا نا کہ میری رائے یہ ہے، ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ مسلمانوں پر حجت نہیں ہوگی۔ جو ہم پر حجت ہے وہی قرآن مجید کی تفسیر تشریح ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اب اس میں دیکھیے، جب ہم یہاں پر یہ شادی کی بھی بات کرتے ہیں نا کہ جی 18 سال سے پہلے جو بچیاں ہیں کہ ان کی جسمانی ساخت کمزور ہے، اب آپ اگر ساری وہ رپورٹس دیکھیں، وہ در حقیقت ان اداروں کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ وہاں پر ناقص غذا دی جاتی ہے۔ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ جو جسمانی ساخت اگر کمزور ہے اس لیے کہ وہاں پر غذا اسے صحیح نہیں مل رہی، ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ خالص غذائیں معاشرے میں مہیا کرنی چاہیے۔ اب یہ تو نا والی بات ہوگی نا آپ کی طرف سے، پھر اب وہی ظاہری بات، وہ ناک والی بات ہے، انہوں نے ادھر لے گئے کہ جو ان کے لیے آسان ہو۔ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ، کہ تو پھر جو 76 سال کے اندر ہماری 5 نسلیں گزری ہیں، یہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہونی چاہیے تھی، یہاں علامہ اقبال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، یا ڈاکٹر اسرار بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ آپ کو بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ماؤں کی شادیاں بھی ارلی ایج میں ہوئی تھیں۔ تو یہ آرگومنٹ جب ہم بلڈ کرتے ہیں تو عقل کہاں جاتی ہے ہماری؟ آپ نے یہ جو کہا ایک بہت خوبصورت، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس فیصلہ آ گیا، یعنی اب وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، ایک بوڑھا آ گیا میرا ہے، ایک جوان آ گیا میرا ہے۔ اب وہ جو بچہ ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور کہا کہ اسے اٹھایا جائے۔ اب وہاں پہ ایک وہ ہے بچہ کہ جو نیچے ہاتھ لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد سہارا لے کے اٹھتا ہے، آپ نے کہا یہ اس بوڑھے کا بچہ ہے۔ یعنی جو جوان ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا گویا وہ بچہ جو جوانی میں جس کا نطفہ ٹھہر رہا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر زیادہ بہتر طور پہ زندگی کے آثار موجود ہوں گے۔